پہلا جو عین ہے وہی پہلا امام ہے، پھر اس کے بعد لام کا جو اہتمام ہے، کلمہ وہ لا الہ کا ہے، لا کلام ہے، اور میم وہ کہ جس پہ امامت تمام ہے، دونوں جہاں کی آخری سرحد تلک ہے علم، پھیلا ہوا علی سے محمد تلک ہے علم، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، علم کا شہر ہوں میں، علم کا شہر ہوں میں، اور علی ہے دروازہ، انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر معین۔ آوارہ کتوں کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے، مگر یہ کہ 4 کتے ایسے ہیں کہ جن کی خرید و فروخت جائز ہے۔ آوارہ کتے جو ہے اس میں لفظ آیا ہے سامان الکلب سہتون، کتے کا پیسہ لینا حرام ہے۔ تو یہاں پر کہیں آوارہ کا لفظ لکھا ہوا نہیں ہے، ہم اپنی طرف سے کیوں نکال رہے ہیں آوارہ کا لفظ؟ وہی والی بات ہوگی، کل جنابت کا لفظ ہم اپنی طرف سے نکال رہے تھے یہ یہاں پر جو ہے وہ آوارہ کا لفظ تو لکھا ہوا نہیں، خالی سامان الکلب سہتون لکھا ہے کہ کتے کا پیسہ حرام ہے، اتنا سا لکھا ہوا ہے۔ اس کو ہم حمل کریں گے آوارہ پر، کس دلیل کے سے؟ کیونکہ اخبار متواتر و مستفیض ہے اس بات کے اوپر کہ ما ادائے آوارہ جو 4 کتے ہیں اس پر اجماع بھی قائم ہے، اخبار مستفیض و تواتر بھی ہے اس بات کے اوپر کہ آوارہ کے علاوہ باقی کتے بیچنا جائز ہے۔ اس لیے ہم اس روایت کو جو سامان الکلب سہتون ہے اس کو حملے بر حراش کریں گے، حراش ہے نا آوارہ، اس لیے کہ باقی روایات نے ان کو اجازت دی ہے، 4 کتوں کی اجازت ملی ہوئی ہے۔ آئیے وہ 4 کتے شمار کریں، اس کے لیے دلیل چاہیے۔ یہاں تواتر کی روایت موجود ہے، تواتر کی روایت سے دلیل اور اجماع موجود ہے، اس لیے عمل کر رہے ہیں، وہاں پر خامخواہ عمل کر رہے تھے، دلیل نہیں تھی ہمارے پاس تو اس لیے تھا وہ آخوی کا اشکال صحیح تھا اچھا ہو گیا، اسی لیے تو امتحان میں پاس ہو گئے نا۔ آئیے شروع کرتے ہیں شکاری کتے سے۔ بات جو ہے شکاری کتے جس کی خرید و فروخت کی اجازت ہے۔ شکاری کتے کی 2 قسمیں، سلوقی اور غیر سلوقی۔ سلوق ایک جگہ کا نام ہے جہاں پر جگہ کی خصوصیت ہے کہ وہاں کے کتوں کا عام طور پر تربیت کیا جاتا شکار کے لیے، اس لیے بعض لوگوں نے سلوقی کو حمل کیا شکاری پر، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ سلوقی کے اندر بھی جو بعض کتے ایسے ہوتے ہیں شکاری نہیں ہوا کرتے ہیں، بس اس لیے یہ جو بعض لوگوں نے حمل کیا کہ سلوقی کا مطلب ہی کہ شکاری ہے، یہ کوئی ضروری نہیں، یہ نقطہ جو ہے اس میں پوشیدہ ہے۔ کہتے ہیں کہ شکاری کتا اور سلوقی ہو تو اس میں تو قدر متیقن اخبار سے اور اجماعات سے کہ جو ادلہ دلالت کرتی ہے کہ جائز خرید و فروخت سلوقی شکاری کتے کی۔
چونکہ وہاں پر کچھ کتے شکاری نہیں ہوتے ہیں تو اس میں شامل نہیں ہوتے وہ. ہاں شکاری ضروری ہے نا, شکاری مین بات ہے نا. ہر علاقے میں آج بھی کتے شکاری بہت سے ملتے ہیں. ایک علاقے کا نام ہے جہاں پر ہاں یہ جو ہے ایسا علاقہ ہے جہاں پر کتوں کی تربیت ہی ایسی کرتے تھے کہ وہ شکاری بنے ہیں. ہاں سلوکی علاقہ ہر ملک میں نہیں, وہ ایک ہی جگہ پر تھا وہ بس. ہاں بس ایک ہی جگہ. بس شکاری کی دو قسمیں ہوئی, سلوکی اور غیر سلوکی. کہتے آیا شکاری کتا جو سلوکی نہیں ہے, کیا اس کی خرید و فروخت جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ اصل بحث یہ ہے. کہتے یہ بھی جائز ہے کیونکہ اصل نقطہ شکاری ہے. اصل میں شکار ایک ایسا کام ہے کہ جس شکار کی وجہ سے اجازت ملی, سلوکی سے کیا فرق پڑتا ہے؟ سلوکی تو اس لیے کہ وہاں پر شکاری کتے تربیت ہوتے تھے اس لیے نام لیا گیا, ولی اصل کام تو شکاری ہے اصل میں. بس اگر کوئی اور جگہ بھی شکاری نے تربیت پائی ہوئی ہے تو اس کے نتیجے میں اس شکاری کتے کی خرید و فروخت جائز ہو جائے گی. اور اس غیر سلوکی شکاری کتے پر جواز کے لیے اجماع سے پہلے ہمارے پاس کچھ روایات مستفیضہ ہیں جو دلالت کرتی ہیں اس بات پر کہ کہیں اور کا شکاری کتا جو سلوکی نہیں ہے پھر بھی اس کو خرید و فروخت کی اجازت ہے. ہمارے پاس اجماع کے علاوہ اخبار مستفیضہ جو تواتر کے قریب ہے, اتنی روایات موجود ہیں اس سلسلے میں. مطلقاً شکاری کتا ہونا چاہیے, بس اصل بات تو یہ ہے. اس لیے کہ وہاں شہرت ہو گئی تھی شکاری ہونے کی, اس لیے لوگ سلوکی کہا کرتے تھے, پہلا اصل اس کا کوئی دخل نہیں ہے. آئیے ان اخبار مستفیضہ کو پڑھتے ہیں, دیکھیں کہ امام علیہ السلام اس میں کیا کہنا چاہتے ہیں. روایات فہمی کو دیکھیں. اب قاسم ابن ولید کی روایت ہے جس میں قاسم نے کہا سألت ابا عبداللہ علیہ السلام, امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا, ان ثمن الکلب الذی لا یصید, اس کتے کے بارے میں شکار نہیں کرتا ہے. تو امام علیہ السلام نے کیا قال سختن, کہا یہ حرام ہے. وَأَمَّا الصُّيُودُ فَلَا بَأْسَ بِهِ, اما شکاری کتے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. امام علیہ السلام نے یہ پوری بات طے کر دیا. نہیں سختن حرامن ایک ہی معنی میں, لیکن کچھ اور ذرا گہرائی ہے اس کے اندر. ہاں آہستہ آہستہ آئے گی وہ. آئیے دوسری روایت جو دیکھیں. دوسری روایت ہے صحیح روایت ابن فضال سے, انہوں نے ابن جمیلہ سے, انہوں نے لیث سے روایت کی ہے. لیث نے کہا میں نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا ان الکلب سیود یباع, وہ کتے جن سے شکار کیا جاتا ہے اس کو بازار میں خرید و فروخت کیا جاتا ہے, اس کے بارے میں سوال کیا. قال علیہ السلام, امام علیہ السلام نے کہا نعم, ہاں خرید و فروخت ہو سکتی ہے. وَيُؤْكَلُ ثَمَنُهُ, اور کتے کے پیسے کھائے جا سکتے ہیں. امام علیہ السلام نے اجازت دی صریح طور پر. شکاری کی دیکھیں دونوں جگہ پر شکاری کی اجازت دی ہے, باقی کی اجازت نہیں. پیسے نا, اس پیسے تو کھائے جاتے نا, کتے کو کھانے تھوڑا. اگر کہا تو یوکل لحمہ تو پھر مسئلہ بن جاتا ہے, لیکن کہا کہ اس کے پیسے کھا سکتے.
پیسے کے اندر خرید و فروخت کے بعد جو پیسے ہیں وہ کھا سکتے ہیں. ہاں یہ کیا کتا کھانا جائز ہے یوں؟ تو پھر پیسے تو اب سمجھ اسی لیے تو لکھا ہے. ایک دفعہ جو ہے عام ادھر سے ایک لطیفہ سنا رہے تھے کہ علامہ ہلی کے فرزند نے آ کر اپنے باپ علامہ ہلی سے کہا کہ یہ اللہ نے کیا قرآن کی آیت لکھ دی، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ. اتنا لمبا چوڑا اللہ نے جملہ کیوں لکھا ہے؟ بالکل سادہ جملہ لکھتے، لِلْأُنثَى نِصْفُ الذَّكَرِ، ختم ہو گیا. اتنا سا جملہ جو ہے اللہ نے اتنا لمبا چوڑا کیوں کر دیا؟ تو علامہ ہلی نے کہا اگر یہ جملہ ہوتا تو تمہاری ماں خود راضی نہ ہوتی ہے. مطلب سمجھنے کا نہیں ہے، خود سمجھنے کا ہے، بتانے کا نہیں ہوتا ہے. لِلْأُنثَى نِصْفُ الذَّكَرِ، تو یہ جو ہے مہاراضی نہیں ہوتی ہے نا. سمجھ گئے؟ ایسے یار پوری طرح سمجھ. تو جعفری صاحب کو سمجھا دی یہ بات. تو یہ ہوتا ہے کہ ابھی یہاں پر امام علیہ السلام نے یؤکل ثمنہ، اس کا دیکھ راز ہے نہیں، ورنہ تو اگر خالی یؤکلو کہا جاتا تو کتے کا گوشت آ جاتا ہے، اس میں مشکل بن جاتی ہے نا پھر. پھر کہتے ہیں ابھی بصیر کی روایت ہے کہ پوچھا کہ امام صادق علیہ السلام کہ ان ثمن الکلب الصید، کہ شکاری کتے کے پیسوں کے بارے میں. قال لا باس بہ، تو امام علیہ السلام نے کہا کوئی حرج نہیں، کتے کے شکاری کتے کے پیسے لیے جا سکتے. وَأَمَّا الْآخَرُ، اما کتا جو شکاری کے علاوہ کوئی کتا ہو، فَلَا يَحِلُّ ثَمَنُهُ، اس کا پیسہ حلال نہیں ہے. دیکھیں شکاری کے لفظ پر غور کریں کہ امام کی جتنی روایت اس میں شکاری کا لفظ آیا ہے نہیں، اس کو حلال قرار دیا، باقی کو حلال نہیں قرار دیا نہیں. اور ایک نہیں کتنی روایت ہے ابھی دیکھیں، اور مزید کتنی روایتیں آئیں گی ابھی بھی، بہت کثرت سے روایتیں ہیں. نہیں شکاری جو ہے وہ کتا ہوتا ہے جو شکار کرنے کا کام کرتا ہے. ہاں ہاں شکار کرنے کا کام ہوتا ہے. پھر نعمان مصری کی امام امیر المومنین علیہ السلام سے روایت ہے کہ انہو قال لا باس بثمن الکلب الصید، کہ امام امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ شکاری کتے کے پیسے میں کوئی حرج نہیں ہے. دیکھا مفہوم روایت ابو بصیر جو امام صادق علیہ السلام سے، اس میں جو ہے کہا ابو بصیر نے امام صادق علیہ السلام نے رسول اللہ سے کہ سامان الخمر، کہتے ہیں کہ شراب کے پیسے، وبحر البغی، اور زنا کا مہر، وسامان الکلب، اور کتے کے پیسے، الذی لا یصطاد، جو شکار نہیں کرتا ہے، من السحت، وہ حرام پیسوں میں سے ہے. یعنی اس کا مطلب کیا، جو شکار کرے وہ حرام نہیں ہے، یوں مفہوم اس کا یہ نکلتا ہے. ہاں پھر جو ہے روایت دیکھیں مفہوم پھر دوبارہ عبد الرحمن نے ابی عبداللہ، انہوں نے امام صادق علیہ السلام سے سامان الکلب الذی لا یصید سحتون، اس کتے کے پیسے کے جو شکار نہیں کیا کرتا وہ حرام ہوا کرتا. ولا باس بثمن الحرۃ، اور جو ہے وہ بلی کے پیسے لینے میں کوئی حرج نہیں. بلی چونکہ جو ہے وہ پاک ہے، اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں، اس کی خرید و فروخت جائز ہے. نہیں مرسل صدوق میں یوں آیا ثمن الکلب الذی لیس بکلب الصید سحت، جو شکاری کتا نہیں ہے وہ حرام ہے. جس چیز کی اہمیت نہیں ہوتی ہے اور جس جگہ پہ جگہ خود و فروخت نہیں ہے، بے قدر یا بے معنی چیز سمجھی جاتی ہے، تو وہاں پہ تو جائز نہیں ہوگا. وہ تو ہے لیکن بہرحال کوئی اس کو ضرورت محسوس ہوتی ہے، اس کو خریدتا ہے
تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک چیز خرید و فروخت ہوتی نہیں ہے اس کی، اور وہ جو ہے وہ اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، اس کی چیز تو خرید و فروخت تو ویلیو کی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ پر وہ جس جگہ پہ ویلیو نہ ہو اس کی بات اس میں بھی دیکھنا پڑے گا، جس جگہ ویلیو نہیں ہے لیکن اس کے باوجود کسی کی ضرورت ہے وہ خریدتا، عقلائی خرید و فروخت کہلاتی تو کافی ہے، بس عقلائی خرید و فروخت کہنا چاہیے۔ ہمارے علاقے میں خرید و فروخت اس کی نہیں ہوتی ہے۔ کسی کو ضرورت ہوتی ہے، جیسے جو ہے بعض لوگ جو ہے بلی کو پال کے اس کی جو ہے اس سے بڑا انسیت اختیار کرتے ہیں، اور جو ہے گھر میں کوئی بچہ نہیں ہے، کوئی جو آدمی نہیں ہے، تو وہ اپنے لیے انسیت اختیار کرتا ہے، وہ خرید وہ بازار سے خرید کے بھی لائے گی وہ خاتون مثلا۔ خرید و فروخت ہے ہی نہیں، اصلاً نہیں ہے۔ ہمارے گھر میں علاقے میں پھرتی رہتی ہیں، کوئی خرید و فروخت علاقے میں نہیں ہے، بازار میں نہیں ہے، کہیں پہ بھی نہیں ہے، لیکن میں اس کو پکڑ کے کسی کو بیچوں تو یہ جائز ہے؟ اگر عقلائی ہے تو جائز ہے، عقلائی یہ ہے کہ وہ ایک عورت اسی بلی کو چاہتی ہے تو اچھی بات ہے، ٹھیک ہے لے جائے، کیا ہے مثلا وہ ایک ٹائپ کی ایسی بلی ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ اس قسم کی بلی میرے پاس ہو تو ٹھیک ہے، اس کو پسند آ رہی ہے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، عقلائی ہے نہیں اسے لگتا ہے کہ ہاں اس کے کام کی چیز ہے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ اس بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ جو ہے ایک اور وجہ ہے کہ کیونکہ اس کی بنیاد پر تو پھر کافر کی خرید و فروخت بھی، کافر عبد کی خرید و فروخت بھی منع ہو جائے گی، اور بہت ساری نجیس چیزیں خرید و فروخت ہوتی ہیں یعنی۔ ہاں لیکن پھر بھی آپ دیکھیں گے کہ آگے چل کر کے جو کتوں کو استثناء کیا اس میں وہ بھی نجس ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کو جو ہے بیچنے کی اجازت ہے۔ نجس معیار نہیں ہے، بہت سی نجس چیزوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، لیکن بہرحال اس سے کوئی فوائد ہیں تو ٹھیک ہے۔ ہاں ابھی فی الحال جو ہے یہ چلا ہے، پھر آگے کچھ بات آئے گی کہ جس میں کچھ استثناء تو ہوتا ہے نا؟ ہاں ہوتا ہے، لیکن جو ہے استثناء ہوتا ہے، لیکن اصل بنیاد نجس ہونے کی وجہ سے ہے یا اصل بنیاد آوارہ ہونے کی وجہ سے، کیا ہے یعنی یہ دیکھنا ہے۔ تو ابھی تک جو اصل بنیاد ہے آوارہ ہونا، نجس ہونا جو منع نہیں کر پا رہا ہے۔ کسی نے اگر ادعا کیا کہ یہ سارے اخبار منصرف بسلوقی ہے، کہتے ضعیفتون، یہ بات ضعیف ہے، کیونکہ ہم اس انصراف کو نہیں مانتے ہیں کہ شکاری کو اب منصرف بسلوقی قرار دے دیں۔ کیا دلیل ہے؟ اس لیے کہ غلبہ معتد بہا علی فرض ان کے ہم تسلیم کریں کہ غلبہ وجود کتے شکاری میں سلوقی ہوا کرتا ہے، لیکن پھر بھی پوری دنیا کے اعتبار سے دیکھیں تو شکاری اس کی نسبت کے سلوکی کی نسبت زیادہ ہے نہیں، پوری دنیا میں جو ہے شکاری کتے بہت زیادہ ہوتے، خالی سلوکی والے تھوڑی کوئی نہیں۔ بس غلبہ وجود کافی نہیں ہوتا، غلبہ استعمال معیار ہوتا ہے انصراف کا، اور غلبہ استعمال سلوکی کا نہیں شکاری میں، بلکہ شکاری کتے سلوکی سے زیادہ ہیں یعنی۔ اس کے ساتھ ساتھ صحیح نہیں کہ ثمن الکلب الذی لا یصید او لیس بالکلب الصید، وہ کتے جو شکاری نہیں ہیں، ان الفاظ میں جو صفت شکاری جو لیا گیا ہے وہ قید اس لیے کہ باقی غیر شکاری کتوں کو نکال دیا جائے، چاہے وہ سلوکی ہو چاہے غیر سلوکی ہو، فرق کیا پڑتا ہے؟ اصل قید جو امام علیہ السلام لینا چاہتے کہ شکاری ہونا چاہیے، بس اس لیے انصراف کا دعویٰ سلوکی کی طرف درست نہیں ہے، بلکہ مقنع النہایہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سلوکی سے مراد مطلق شکاری کتا ہے،
جیسے کہ بعض بزرگ اس کو مطلق سلوکی کو صید والے کتے پر کبھی کبھی حامل کرتے ہیں، اگرچہ کہ وہ حامل درست نہیں ہے، لیکن اتنا زیادہ انہوں نے سلوکی کے شکار پر زور دیا ہے کہ سلوکی کتے کا مطلب یہ شکاری ہے نہیں، اس کا مطلب یہ اصل بات شکاری کی ہے، اس لیے سلوکی کو شکاری پر حامل کیا ہے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ سلوکی کا لفظ عام میں شکاری اور غیر شکاری ہے، اگر غیر شکاری سلوکی کا بھی ہے تو پھر بھی اس کے پیسے جائز نہیں رہیں گے۔ آئیے عبارت دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وهو خیر معین۔ الثانی کلب الصید، صید غیر سلوکی کے، شکاری کتا جو سلوکی نہ ہو، وبیعہ جائز علی المعروف، کلب صید غیر سلوکی جو اس کا بیچنا جائز معروف قول کے مطابق، من غیر ظاہر اطلاق المقنعۃ والنہایۃ، وہ ظاہر اطلاق کہ جو مقنع اور نہایہ میں موجود ہے، اس کے علاوہ یہ معروف بھی ہے، اطلاق کے علاوہ معروف بھی ہے کہ غیر سلوکی کتا شکاری بھی جائز خرید و فروخت، ورنہ مطلقاً تو یوں کہا گیا ہے کہ شکاری کتا جائز ہوا کرتا ہے، چاہے سلوکی ہو چاہے غیر سلوکی ہو، اس کو چھوڑ کر کے، مقنعہ کی اس عبارت کو چھوڑ کر ویسے ہی معروف ہے کہ غیر سلوکی کتا اگر شکاری ہے تو اس کو بیچنا جائز ہے، اس اطلاق مقنعہ کو چھوڑ کر بھی معروف ہے کہ شکاری غیر سلوکی بھی جائز ہے، وَيَدُلُّ علیہ، اس جواز پر دلالت کرتا ہے شکاری کتا جو غیر سلوکی ہے، قبل الاجماع المحکی عن الخلاف والمنتہى ایضاح وغیرہ، قبل از اس کے کہ اس اجماع کو ملاحظہ کیا جو حکایت کے کتاب خلاف شیخ طوسی و منتہی و ایضاح فخر المحققین وغیرہ، ان تین کتابوں کے علاوہ چند کتابوں سے حکایت کیا گیا اجماع کہ جو جواز پر دلالت کرتا ہے، اس اجماع کے علاوہ جواز پر دلالت کرنے والی کیا چیزیں؟ الاخبار المستفیدۃ، یدل کا فاعل ہے کہ اخبار مستفیدہ موجود ہیں جو دلالت کرتے ہیں کہ اس بات پر کہ جائز شکاری غیر سلوکی، ومنہا، انہی اخبار میں سے بعض، قول علیہ السلام فی روایت القاسم ابن ولید، امام علیہ السلام کا قول قاسم ابن ولید کی روایت میں، قال سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن ثمن الکلب الذی لا یصید، میں نے سوال کیا امام صادق علیہ السلام سے اس کتے کے پیسے کے بارے میں کہ الذی لا یصید، جو شکار نہیں کرتا، قال سخت، کا ایسا شکاری نہیں ہے تو حرام ہے، اما الصید فلا باس بہ، اما شکاری کتے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ومنہا الصحیح عن ابن فضال عن ابی جمیلہ عن لیث، صحیح روایت ہے ابن فضال سے، انہوں نے ابی جمیلہ سے، انہوں نے لیث سے روایت کی ہوئی ہے، قال سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن الکلب الصیود یباع، میں نے سوال کیا امام صادق علیہ السلام سے اس کتے کے بارے میں جو شکاری ہے جس کو بازار میں بیچا جاتا ہے، قال علیہ السلام، تو امام علیہ السلام نے کہا نعم، ہاں یہ کتا جو ہے بیچا جا سکتا ہے، وَيُؤْكَلُ لَحْمُهُ، اور اس کے پیسے کھائے جا سکتے ہیں، ومنہا، انہی روایت میں بعد روایت ابی بصیر کی روایت، قال سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن ثمن الکلب الصید، سوال کیا شکاری کتے کے بارے میں، قال لا باس بہ، کہ شکاری کتے میں کوئی حرج نہیں، واما الاخر، شکاری کے علاوہ دوسرے کتے، فلا یحل ثمنہ، دوسرے کتوں کے پیسے حلال نہیں ہیں، ومنہا، انہی روایات میں بعد ما ان دعائم الاسلام، دائم اسلام جو قاضی نعمان مصری کیے،
انہوں نے ان امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کی کہ انہو قال، امیر المومنین السلام نے فرمایا لا بأس بثمن الکلب الصید، شکاری کتوں کے پیسے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ منہا انہی روایات میں سے مفہوم و روایت ابی عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثمن الخمر ومہر البغی وثمن الکلب الذی لا یصطاد من السخط۔ امام صادق علیہ السلام نے رسول اللہ سے حکایت کرتے ہوئے بیان کیا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ شراب کے پیسے یا زنا کا مہر یا کتے کے پیسے الذی لا یصطاد، وہ کتا کے جو شکار نہیں کرتا، من السخط حرام چیز ہے، بس کتا بھی حرام ہو گیا۔ ومنہا، اور انہی روایات میں سے بعض مفہوم و روایت عبد الرحمن ابن عبداللہ عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال ثمن الکلب الذی لا یصید، اس کتے کا پیسہ کہ جو شکار نہیں کرتا ہے، سخطن، سختی ہے، شکار نہیں کرتا ہے، خوب۔ ومنها مفہوم روایت عبد الرحمن ابن ابی عبداللہ علیہ السلام عن ابی عبداللہ سے قال ثمن الکلب الذی لا یصید سخط، وہ کتا کے جو شکاری نہیں ہے اس کے پیسے حرام ہیں۔ ولا بأس بثمن الحرۃ، اور بلی کے پیسے جائز ہیں۔ ومرسلۃ الصدوق رحمہ اللہ، کہتے ہیں صدوق رحمہ اللہ کی مرسلہ روایت جس میں سند کٹ جایا کرتے، فیہا، اس مرسلہ میں یوں آیا ثمن الکلب الذی لیس بکلب الصید سخط، وہ کتا جو شکاری کتا نہیں اس کے پیسے حرام ہیں۔ ثم ان دعوی انصراف هذه الاخبار وكما عقد الاجماع المتقدمۃ الى السلوقیہ، جیسے ادعا کرنا انصاف کے ساتھ کہ یہاں پر یہ روایات منصرف ہیں، منصرف ہونے کا دعویٰ کیا ہے کہ وہ شکاری کی طرف سے ہٹا کر سلوکی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ کما عقد الاجماعات المتقدمۃ، جیسے معقد اجماعات موجود ہیں اس طرح اخبار بھی موجود ہیں، ان کا اصراف الی السلوقیہ، ان اخبار کو شکاری سے پھیر کر سلوکی کی طرف لے کر آتے ہیں۔ ضعیفۃ، ان کی دعوی انصراف ضعیف ہے، لمن الانصراف ہے، کیونکہ ہم اس انصراف کو نہیں مانتے ہیں، لعدم الغلبۃ المعتد بها علی فرض تسلیم کون مجرد الغلبۃ، کیونکہ اس میں جو ہے وہ غلبہ ہوگا، جس غلبہ کو اعتنا کیا جاتا ہے علی فرض تسلیم کون مجرد غلبۃ الوجود من دون غلبۃ الاستعمال، کہتے ہیں کہ اس میں فرض یہ ہے کہ تسلیم کر لیا جائے گا کہ صرف غلبہ وجود، صرف غلبہ وجود من دون غلبۃ الاستعمال، اس میں استعمال والا غلبہ نہ ہو، صرف غلبہ وجود منشأ للانصراف، منشأ انصراف ہو، اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ مع انہ لا یصح فی مثل قولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔